والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کو تواضع بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرتے۔ آج کوئی آدمی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی آدمی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، بلکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے جس انسان کو جہاں کی مٹی سے بنایا گیا اللہ کی شان اس کی تدفین وہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کی اگر تدفین ہو جنت البقیع کے اندر، قبرستان جو حضور پر سلام پڑھنے کے بعد باب السلام سے نکلے، پھر باب البقیع سے نکلے تو سامنے جنت البقیع، کہہ رہے اہل جنت والوں کا قبرستان ہے، اور جس کو وہاں کی مٹی سے بنایا گیا وہیں دفن ہوا۔ تو انسان کی تخلیق تو مٹی سے ہے، اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ وہ تواضع ہے، نیچے گرنا ہے، بلکہ انسان کا نام ہے عبد، عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ عربی میں عبد کسے کہتے ہیں؟ زمین کی وہ مٹی جو پیروں کے نیچے چلتے چلتے ریزہ ہو جائے، اس مٹی کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ اور اکڑ کس چیز کا؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بڑی بیماری لگ جائے تو انسان عاجز ہے، شفا نہیں مل سکتی۔ اللہ روح نکال لے تو واپس نہیں لا سکتا۔ اگر اللہ کی نعمت دیکھنی ہے تو کبھی کبھی ہم ہسپتالوں کے چکر لگا لیں، اور ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہے۔ صرف بوڑھے نہیں ہیں وہاں پر، نوجوان خوبصورت اور اچھے خاصے ہسپتال میں اوروں کی خدمت کے انتظار میں پڑے ہوئے۔ تو یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، زبان سے بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، کانوں سے سننا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان ہسپتالوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہیں۔ سوچے تو صحیح، کبھی لمحے سے بیٹھ کر زیادہ ہضم ہو جائے تو انسان کمزور، کھانا ہضم نہ ہو تو انسان پریشان۔ اس لیے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، انسان کے اندر کوئی اکڑ نہیں۔ سختی کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ سختی کب آتی ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ من انا و ما انا، میں کون اور میری حیثیت کیا؟ یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آج ابھی اگر اسی لمحے اللہ روح نکال لے تو ختم۔
قصہ ختم. جو یہ کہتے تھے کہ میرے بغیر دکان نہیں چل سکتا، میں نہ رہوں تو کاروبار کیسے چلے گا، وہ یہ کہتے تھے یہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں، سب ختم. انسان بہت عاجز ہے، اس لیے میں اور آپ عبد ہے، اور انسان کو عبدیت ہی سجتی ہے. تو ایسی مجالس میں بیٹھ کر دل نرم ہوتا ہے، اے اللہ. اور اللہ اتنے کریم ہے کہ آدمی اللہ سے رجوع کر لے پچھلا سب معاف کر دیتے. اور کم از کم روزانہ صبح شام جو ہمارے یہاں تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، صبح شام تنہائی میں بیٹھ کر ہم تھوڑا ذکر کر لیں. قرآن پڑھنا آتا ہے ایک پارہ قرآن پاک پڑھیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا کریں، قرآن اتنا وقت قرآن سیکھنے میں لگائیں، 15-20 منٹ دعاؤں میں لگائیں. پھر دیکھیں اللہ پاک کا نظام میرے آپ کے ساتھ کیسے چلتا ہے. ہمارے کئی دوست احباب ہمارے ساتھ چلنے والے، بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، کاروبار میں شریک، گھر میں شریک، آج قبرستان میں. ایک وقت آئے گا میں بھی آپ ہوں گے. اسی مسجد کے مصلی، نمازی، صف اول کے لوگ چلے گئے. ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی چلے جائیں گے. اس لیے ہر وقت یہ انسان کی سوچ ہو کہ اللہ موت کے بعد کے معاملات میرے لیے اچھا کر دے. وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی تعلقات نہیں چلیں گے، کوئی پیسہ نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا. بلکہ اپنے بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا سا سوراخ باقی ہے، گورکن کو کہتے ہیں یہ تھوڑا سوراخ نظر آ رہا ہے، اس کو بھی بند کرو. تھوڑا سا سوراخ نظر آ رہا ہے بھائی، اس کو بھی بند کرو، اچھی طرح پیک کرو، مٹی لگاؤ، بند کر دو، سارے سوراخ اوپر سے بند کر دو، بالکل ختم. اور آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی چاہنے والا، کوئی دوست، کوئی مہربان یہ کہے کہ بھائی مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو. قصہ ختم، کہانی ختم. اور آخرت کے مراحل بہت سخت ہیں. قبر کا معاملہ، پھر قبر میں حساب کتاب، موت کے فوراً بعد ہی، ابھی دفن کر کے قبرستان سے نہیں نکلے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو دفن کر کے جاتے ہیں ان کے پیر کی آواز تک مردہ سن رہا ہوتا ہے. ابھی وہ دفن کر کے قبرستان سے باہر نہیں نکلے، منکر نکیر 2 فرشتے آ جاتے، اور ایسی شکل کے ہوتے ہیں، اتنے خطرناک. جو گناہگار ہو، گناہگاروں کے لیے ایسے سخت شکل کے آتے ہیں، ہیبت ناک شکل. اگر اس کے لیے کوئی عذاب نہ ہو تو یہ شکل ہی اس کے لیے سب سے بڑی عذاب ہے. خطرناک، اندھیرا، سیاہ، کوئی روشنی نہیں، کوئی جنریٹر کا انتظام نہیں، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سوائے اس کے اعمال کے کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلا. اور وہ پھر سوالات شروع ہوں گے. پہلا سوال، من ربک، بتاؤ کہ تمہارا پالنہار، پالنے والا کون ہے. توحید کا سوال، اللہ کی ربوبیت. من نبیک، کس کے طریقے پہ زندگی گزاری، کس کو اپنا بنایا، تمہارا آئیڈیل کیا تھا کاروبار میں، لین دین میں. آج کہتے ہیں نا سنتی ہے، کل پتہ چلے گا. تیسرا سوال، ما دینک، کس دین پر زندگی گزارتے رہے، کس دین کو اپنا دین سمجھا. 3 سوالات کو اگر جوابات دے دیے تو پھر قبر کا معاملے سے نکل گئے. پھر آگے 4 سوالات میدان حشر میں. اگر کامیاب ہو گئے تو پھر قبر جنت کے باغوں میں سے باغ. اس لیے کتابوں میں آتا ہے دفن کرنے کے بعد چند منٹ، چند لمحات تک اقربا یا رشتہ دار یا کوئی بھی بیٹھ کر اس کی قبر پر استغفار کرے، اے اللہ ان کے سوالات میں آسانی فرما. ایسے مراحل ہیں. اس لیے میرے بھائی دوستو، بڑا سخت معاملہ آنے والا ہے.
سخت گھڑیاں آنے والی ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے آخرت کی تیاری جو کرنی ہے وہ یہاں کرنی ہے۔ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ جو کچھ کرنا ہے یہاں کرنا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات، اپنے معاشرات، اپنے اخلاقیات، اپنے لین دین، سب کچھ علماء سے پوچھ کر اپنے سب ایسا سیدھا کر لیں، توبہ طائب، رجوع اللہ، تاکہ موت کے بعد کہ سارے مراحل میرے آپ کے لیے اچھے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آخرت کی تیاری کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری آخرت بنا دیں، ہماری قبر بنا دے، حشر بنا دے، ایمان پر خاتمہ ہو، اور دنیا میں اس حال میں ہم جائیں کہ اللہ راضی ہو، کسی کے حقوق ہمارے ذمہ نہ ہو، نہ حقوق اللہ ہو، نہ حقوق العباد ذمہ ہو۔ جب اس دنیا میں آئے تھے میں اور آپ رو رہے تھے، باقی سب ہنس رہے تھے۔ ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جب میں اور آپ جا رہے ہوں تو ہنستے ہنستے جائے اور باقی سارے رو رہے ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی